روزہ ایک ایسی جسمانی ریاضت اور روحانی عبادت ہے جس سے انسان نہ صرف الہی خوشنودی بلکہ دلی اطمینان بھی پاتا ہے۔ روزہ بغیر مقصد کے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ روزہ شرعی ہو یا اختیاری، شخصی ہو یا اجتماعی۔ روزے کے ہمیشہ ہی اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ سچائی اور حقیقت بھی ذہن نشین کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ کا ہر مقصد پورا ہو اور آپ کا ہر روزہ مقبول ٹھہرے۔ جی ہاں، بائبل مقدس میں ایک ایسے بڑے اور دل پسند نبی کا ذکر ہے جس کا مقصد پورا نہ ہو سکا اور اس کا روزہ خدا کے حضور نامقبول ٹھہرا۔ خدا کا یہ بڑا نبی کون ہے؟ اس نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا، کس مقصد کے لیے روزہ رکھا، اور اس کا روزہ خدا کے حضور کیوں نامقبول ٹھہرا؟ ان تمام تر سوالوں کے جوابات کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ارشاد اعظم کی تکمیل اور انجیل کی وسعت کے لیے اس ویڈیو کو دوسروں سے شیئر بھی کریں۔ خدا کے یہ دل پسند نبی حضرت داؤد ہیں۔ حضرت داؤد خدا تعالیٰ کے پسندیدہ انبیاء میں سے ایک ہیں۔ اپنے شرعی اجتماعی روزوں کے علاوہ شخصی روزے بھی رکھے۔ بائبل مقدس میں 2 دفعہ داؤد نبی کے شخصی یا ذاتی روزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ پہلی دفعہ سیموئیل کی 2 کتاب اور 3 باب کی 35ویں آیت میں آپ نے یہ شخصی روزہ ابنیر کی موت کے ماتم اور سوگ میں رکھا تھا۔ دوسری مرتبہ آپ نے شخصی روزہ اپنے بیٹے جو اوریا کی بیوی سے پیدا ہوا تھا اس کی صحت اور تندرستی کے لیے رکھا۔ آپ 7 دن تک دوسروں سے الگ تھلگ ایک کمرے میں رہے، 7 دن تک زمین پر پڑے رہے، مگر 7ویں دن آپ کا بیٹا مر گیا۔ یوں آپ کا مقصد بے معنی ہو گیا اور آپ کا روزہ خدا کے حضور نامقبول ٹھہرا۔ خبر سنتے ہی آپ زمین پر سے اٹھ گئے، غسل کر کے تیل لگایا، پوشاک بدلی اور ہیکل میں جا کر خدا کو سجدہ کیا اور واپس گھر آ کر روٹی کھائی۔ یہ واقعہ سیموئیل کی 2 کتاب کے 12ویں باب کی 15ویں آیت سے 23ویں آیت میں ملتا ہے۔ داؤد نبی کیوں اپنے مقصد میں ناکام ٹھہرے اور کیوں 7 دنوں کی جسمانی ریاضت بے فائدہ رہی؟ یہ ایک ایسا دلچسپ اور غور طلب سوال اور نکتہ ہے کہ ایسا بالآخر کیوں ہوا؟ بظاہر داؤد نبی کے روزے میں وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا جو ایک حقیقی روزے میں ہونا ضروری ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ بات خلوص دل کی ہے جناب۔ بات آپ کی نیت اور سوچ کی ہوتی ہے جو پس پردہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ بات حقیقت میں قلب کے اندر چھپے کھوٹ اور میل کی ہے، پہلے جس کی موجودگی کا اقرار کرنا اور آخر میں اسے دل سے نکالنا ضروری ہے۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام انسانی کوتاہی اور بشری کمزوری کے باعث ایسا کرنے میں کوتاہی کا شکار ہو گئے، اور یہی کوتاہی اور ان کی لاپرواہی ان کی ناکامی کی وجہ ٹھہری۔ یاد رکھیں، روزے سے قبل احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ ضروری عوامل ہیں، مگر داؤد نے خود کو انجان بناتے ہوئے روزہ اختیار کر لیا۔ مگر خدا دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے۔ وہ انسان کے جسمانی خد و خال یا ریاضت پر نہیں بلکہ دل پر نگاہ کرتا ہے۔ شاید یہی کمی اور کمزوری
दाऊद नबी के रोजे की नाकामी ठहरी। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आप इस वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत अता करे। आमीन।